رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز گھروں پر کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ابھی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا SMS بھی نہیں ہے کہ عید کی نماز کے لیے مسجدیں کھولی جائیں گی۔ 30 جون تک سبھی دھارمک استھل بند رہیں گے۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ جس سے ہمیں مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، لیکن اگر نہیں ملتی اور لاک ڈاؤن باقی رہتا ہے تو ہم لوگوں کو عید کی نماز ایسی سچویشن میں گھر ہی پر پڑھنی ہے۔ تو عید کی نماز ہم لوگ گھروں پر کیسے پڑھیں گے، کیسے نیت کرنی ہے، کیا طریقہ ہے، کیا گھر کی عورتیں عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، امامت کیسے کریں، نیت کیسے کریں، یہ سارے مسئلے عید کی نماز کو لے کر جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد عید کے مسائل کو لے کر آپ کا کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں کہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ایریے میں جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے تو آپ عید کی نماز اپنے گھروں پر پڑھ سکتے ہیں، اور جن قصبوں میں، جن گاؤں میں، جن دیہات میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ پھر عید کی نماز اپنے گھروں پر نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلا مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عید کی نماز جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اس میں تکبیر بھی نہیں بولی جاتی ہے۔ وہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ جو اقامت کہی جاتی ہے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ عید کی نماز میں اقامت بھی نہیں کہی جاتی ہے۔ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سورج نکل جائے فجر کی نماز کے بعد، جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور 20 منٹ تک نماز پڑھنے کی جو منع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد آپ عید کی نماز پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اب عید کی نماز کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ عید کی نماز کے لیے کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 لوگوں میں ایک امام صاحب ہوں گے اور 3 مقتدی، تو کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 لوگ بھی مرد ہونا چاہیے، چاروں مرد ہونا چاہیے، ایک امام صاحب اور 3 مقتدی، یہ ہونا ضروری ہے عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اچھا، گھر کی عورتیں عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بھئی ہم لوگ جب گھروں پر نماز پڑھیں گے تو پوری فیملی کو ہم نماز اپنے ساتھ پڑھا سکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مرد حضرات آگے کھڑے ہوں گے، عورتیں سب سے پیچھے کھڑی ہوں گی، یعنی ہماری فیملی کی جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان کو ہمیں پیچھے کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کچھ مسائل کی۔ اب بات آتی ہے کہ عید کی نماز پڑھنا کیسے ہے۔ تو دیکھیے، آپ سمجھ لیں، جتنے بھی لوگ آپ کے گھر کے عید کی نماز پڑھنے والے ہیں آپ سب کو جمع کر لیں، اور جن کو نماز پڑھانا ہے وہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے وہ امام بنیں گے، باقی مرد حضرات پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اس سے پیچھے سب سے پیچھے جو ہیں وہ عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اب جن کو نماز پڑھانی ہے، آپ جو بھی نماز آپ کے گھر میں پڑھانا جانتے ہوں ان کو آپ امام بنا دیں، ٹھیک ہے؟ امام صاحب نیت یہ کریں گے کہ میں پیچھے میرے جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کو میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں امام بن کر، وہ یہ نیت کریں گے۔ اور پیچھے والے جو لوگ ہیں مقتدی، یعنی نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ یہ نیت کریں گے کہ ہم عید کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کرنی ہے۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ زبان سے کہہ لینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو امام صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں عید کی نماز، نیت کرتا ہوں میں عید کی نماز واجب 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ امام بن کر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو امام صاحب ایسے بول سکتے ہیں، لفظ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مقتدی جو حضرات ہیں، جو نماز پڑھنے والے مرد حضرات ہیں، گھر کی خواتین ہیں، وہ نیت ایسے کریں گی کہ نیت کرتی ہوں میں امام کے پیچھے عید کی نماز زیادہ 6 تکبیروں کے ساتھ۔ ایسے بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آگے پیچھے ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے، اس طرح سے نیت کر لیں۔ امام صاحب نیت کر لیں گے، نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے امام صاحب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ مقتدی لوگوں کو بھی سبحانک اللہ پڑھنا ہے، نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور خواتین جو ہے وہ اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائیں گی۔ جب ہم نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھ لی، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔
پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہمیں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہمیں کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ہاتھ باندھنے کے بعد ہم امام صاحب جو ہیں وہ قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو امام صاحب پڑھنا چاہیں وہ سورت پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ رکوع میں جائیں گے، امام صاحب رکوع میں جائیں گے، باقی سارے لوگ بھی رکوع میں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد سجدے کریں گے اور ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب جب کھڑے ہو جائیں گے تو الحمد شریف پڑھیں گے. الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت ملائیں گے. ٹھیک ہے، مقتدی لوگوں کو خاموش رہنا ہے. پھر اس کے بعد جب الحمد شریف پڑھ لیں گے دوسری رکعت میں اور الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملا لیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سارے لوگوں کو، امام صاحب کو بھی اور مقتدی لوگوں کو بھی، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینا ہے. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنا ہے. الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے امام صاحب کو. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے امام صاحب، باقی لوگ بھی نہیں اٹھائیں گے. اور پھر اللہ اکبر کہیں گے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد سجدے کریں گے اور نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ نماز، عید کی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس طرح سے. آپ اس کلپ کو اگر نہ سمجھ میں آئے تو روک کر دیکھ سکتے ہیں، بار بار ریپیٹ کر کے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. عید کی نماز اس طرح سے ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک ضروری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تو کتنی دیر تک ہمیں ہاتھ چھوڑے رکھنا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ ہم اس 3 مرتبہ تسبیح کے برابر، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ جتنی دیر میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اتنی دیر ہمیں ہاتھوں کو چھوڑے رکھنا ہے. پھر دوسری تکبیر بولنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب عید کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی تو امام صاحب دعا مانگیں گے، باقی ہمارے فیملی کے لوگ، پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی دعا مانگیں. بعد پھر آتا ہے نمبر خطبے کا. جمعے کی نماز میں تو خطبہ پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. عید کی نماز کے خطبے میں اور جمعے کی نماز کے خطبے میں فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز جو ہے یہ خطبے کے بغیر ہو جاتی ہے. تو آپ خطبہ کسی بھی اسلامک بک اسٹور سے خرید سکتے ہیں. نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کسی سے لے بھی سکتے ہیں. جب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ عید کا خطبہ پڑھیں گے. امام صاحب جو ہیں وہ عید کا خطبہ پڑھیں گے. آپ کو ممبر تو ہوگا نہیں تو آپ چیئر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چیئر رکھ سکتے ہیں. تو خطبہ، پہلا خطبہ پڑھیں گے. پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھیں گے، ہے نا، تقریباً آدھا منٹ بیٹھ لیں. پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ آپ پڑھیں گے. پھر یہ نماز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور جو بھی کھانا پکانا، کھانا وغیرہ ہے اس میں لگ جائیں. یہ نماز ہماری کمپلیٹ ہو گئی. لیکن اب ایک ضروری پرابلم ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ عید کا خطبہ یا تو ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں یا عید کا خطبہ ہمیں ملتا نہیں ہے. تو اب عید کا خطبہ اگر ملے نا، یا مل تو گیا ہے لیکن جو نماز پڑھانے والے بھائی ہیں، جس کو آپ نے امام بنایا ہوا ہے، وہ عید کا خطبہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، اگر خطبہ آپ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں یا خطبے کی کتاب نہیں مل پا رہی ہے تو خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز ہو جاتی ہے. اگر آپ خطبہ نہیں پڑھیں گے تب بھی عید کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ خطبہ پڑھنا چاہتے ہی ہیں اور خطبہ مل بھی نہیں رہا ہے، یا خطبہ تو مل گیا لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پہلے خطبے میں. پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں. پھر دوسرے خطبے میں آپ الحمد شریف پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اور کوئی بھی سورت جیسے کہ سورہ اخلاص ہے اور انا اعطیناک الکوثر ہے، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ خطبہ پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کو خطبہ یاد نہیں ہے یا آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پھر بیٹھ جائیں. پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جیسے کہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اس سورت کو پڑھ لیں. اس طرح سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں یہ عید کی نماز کا طریقہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا.
اور کوئی بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کریے، انشاءاللہ جو ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہے